بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ينفع الناس صدق اللہ العظیم۔ ہمہ قسم کی تعریف، تسبیح و تقدیس اللہ خالق و مالک کے لیے ہے، جس خالق نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ درود و سلام اس ہادی نبی پر جو نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، جو غریبوں یتیموں کے کام آنے والا، اور مجھے اور آپ کو خیر خواہی کا درس دینے والا، محترم سامعین حضرات، اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو ایمان لاتے ہیں، ایمان لانے کے بعد عمل صالح اختیار کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں اولئک هم خیر البریہ، جو سب سے بہترین اچھے ہیں نیکی کے کام میں۔ آج کی ہماری گفتگو خدمت خلق کے دنیاوی اور اخروی فوائد۔ خدمت خلق کی ایک مثال آپ نے سابقہ جمعہ میں سنی ہے، سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی۔ انہوں نے جانوروں کو، بکریوں کو پانی پلایا، یہ پانی پلانے کا صلہ رب سے مانگا۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں ان کو بے شمار فوائد عطا کیے۔ نیکی کا کام کوئی بھی ہو، چھوٹے سے چھوٹا کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو، اس کو حقیر نہیں جاننا چاہیے، نیکی کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادات اطاعت الہی کا نام ہے، اور اطاعت الہی میں دو چیزیں آتی ہیں، ایک حقوق اللہ ہیں اور ایک حقوق العباد ہیں۔ حقوق اللہ میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، توحید شامل ہے، اور حقوق العباد میں اللہ رب العزت نے بے شمار حقوق رکھے ہیں، ان کے حق رکھے ہیں، ان کی خدمت کی جائے، ان کی دیکھ بھال کی جائے، ان کا خیال رکھا جائے، اس ذمہ داری کو ادا کیا جائے۔ اس کے دنیا میں بھی تمہیں فوائد ملیں گے، آخرت میں بھی اس کے ثمرات ملیں گے۔ خدمتیں کئی طرح کی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر مخلوق خدا کے ساتھ انسان خیر کا معاملہ کرے۔ مخلوق خدا میں انسان آتا ہے، انسان کے کام آئے۔ مجبور و مقہور انسان ہے، وہ مجبور ہے، مقہور ہے، پریشان حال ہے، مفلوق الحال ہے، مقروض ہے، تنگ دست ہے، غریب ہے، بے سہارا ہے، تو اس کے کام آ۔
یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ایک بنیادی تعلیم ہے۔ خدمت خلق، خدمت انسانیت پہ اسلام نے بہت زور دیا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس جذبے سے سرشار کر دے، ہمارے اندر اس جذبے کو کوٹ کوٹ کے بھر دے کہ ہم بھی ایک دوسرے کے کام آنے والے بن جائیں۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیان۔ دنیا میں اللہ کی اطاعت کرنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے بے شمار ہیں۔ اللہ نے درد دل کے لیے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے۔ یہی عبادت ہے، یہی اخلاق ہے، یہی انسانیت ہے، یہی انسانیت کا درد ہے جو میرے اور آپ کے سینے میں آج نظر نہیں آتا۔ کوئی پستا ہے پستا رہے، کوئی مرتا ہے مرتا رہے، کوئی پیاسا اس دنیا سے جا رہا ہے، ترس رہا ہے پانی کو، وہ ترستا رہے۔ مجھے اپنے دامن کی فکر ہے، مجھے کسی کی کوئی فکر نہیں ہے۔ یہ بہتری کی علامت نہیں ہے۔ اسلام نے مجھے اور آپ کو بہترین بننے کا درس دیا ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب۔ تم بہترین امت ہو کیونکہ تم بہترین نبی کی بہترین امت ہو۔ اللہ رب العزت نے تمہیں بہترین امت کہا، بہترین لوگ کہا۔ کیوں؟ کیونکہ تم تأمرون بالمعروف، بے لوث لوگوں کو معروف کاموں کی دعوت دیتے ہو۔ تبلیغ، دعوتی میدان میں آپ لوگوں کی خدمت کرتے ہو اور بے لوث خدمت کرتے ہو، دین کی خدمت کرتے ہو اور بے لوث خدمت کرتے ہو، لوگوں سے اس کا صلہ نہیں مانگتے۔ وتنہون عن المنکر، لوگوں کو تم برائی سے منع کرتے ہو، اور تمہارا ایمان، تمہارا عقیدہ، تمہارا یقین اپنے رب پہ ہے کہ اللہ مجھے ضائع اور بیکار نہیں کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر الناس، لوگوں میں سے بہترین لوگ، جس طرح زمزم کا پانی سب پانیوں سے بہتر پانی ہے، لباس میں سے سفید لباس سب سے بہترین لباس ہے، امت میں سے امت محمدیہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ بہترین امت ہے۔ آپ نے لوگوں کی مثال دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، تم میں سے بہترین بندہ وہ ہے۔ آج میری اور آپ کی نظر میں ہم اس کو بہتر جانتے ہیں جس کا کاروبار زیادہ چمکتا ہو، جس کی دکانداری زیادہ چلتی ہو، اور جس کی زبان زیادہ چلتی ہو، جس کے تعلقات بہت زیادہ ہوں۔ میں اور آپ اس کو جانتے کہ یہ بہترین ہے۔ لیکن سنیے، اسلام کی نظر میں کون بہتر ہے؟ اسلام کی نظر میں کون اچھا ہے؟ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے، اس مسئلے کا حل کرتے ہوئے یہ ارشاد فرما دیا ہے، من ينفع الناس، جو لوگوں کو فائدہ دینے والا ہو وہ بہترین ہے، جس سے لوگ فائدہ حاصل کریں وہ بہترین ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو فائدہ ملتا ہو، نفع ملتا ہو، وہ بہترین ہے، وہ بہت عمدہ ہے، وہ اتنا انمول خزانہ ہے کہ وہ دنیا جہاں کی ہر چیز سے قیمتی ہے، جو لوگوں کو فائدہ دینے والا ہے۔ حضرات، آج یہی حدیث اپنے دامن میں سمیٹ کر لے جائیں، اپنے ذہنوں کی تختیوں پہ اس بات کو نوٹ کر کے لے جائیں، کیا میرے سے کسی کو فائدہ ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ اگر نہیں ہوا تو اس بات کی فکر کر، اگر ہو رہا ہے تو شکر کر کہ مالک تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھ سے کوئی تو کام لیا ہے نا جو تیری مخلوق کو فائدہ دے رہا ہے۔ خیر الناس،
دوسری حدیث میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے انفعہم للناس، صحیح الجامع میں، جس سے لوگ فائدہ حاصل کرتے ہیں، جس سے لوگ مفید ہوتے ہیں کہ بھائی اس کے پاس جاؤ، وہ نفع دے گا، فائدے کی بات کرے گا، نقصان نہیں کرے گا۔ اسی لیے تو کسی کہنے والے نے بڑی پیاری بات کہی، درد دل سے کہی، دروازے بند کر، بوہے بند کر، انہاں بدیاں دے، یہ تو نیکیاں نہیں کمان جوگا۔ اگر نیکی نہیں کر سکتے تو برائی کے نزدیک بھی مت جائیے۔ اگر کسی سائل کو دے نہیں سکتے، کسی بیوہ کا سہارا نہیں بن سکتے، کسی یتیم کے سر پہ دستے شفقت نہیں رکھ سکتے، تو کم از کم اس کو دھدکاریے نہیں، اس کو جھڑکیے نہیں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، تو اگر اس کے کام نہیں آ رہا، اس کو فائدہ نہیں دے رہا، تو کم از کم اس کا نقصان تو نہ کر۔ آج دنیا نقصان پہ تلی ہے، نقصان پہ نقصان کیے جا رہی ہے، غلطی پہ غلطی کیے جا رہی ہے، حق دینے کی بجائے لوگوں کا حق ہڑپ کیا جا رہا ہے۔ خیر الناس، او لوگوں تم میں سے بہترین وہ ہے جس سے لوگ فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ اب چیک کیجئے لوگ ہم سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں؟ اپنے گریبان میں نظر دوڑائیے، شاید کہ یہ بات ہی تیرے دل میں اتر جائے، شاید کہ یہ بات ہی تیرے لیے کافی بن جائے۔ اگر نہیں تو کم از کم اپنے آپ کو اس طرح کر جس طرح شہد کی مکھی ہوتی ہے، وہ اچھا چوستی ہے، اچھا کھاتی ہے اور شہد دیتی ہے، وہ اس کا کھانا بھی اچھا ہے، اس کا رہنا بھی اچھا ہے اور اس کا فائدہ پہنچانا بھی اچھا ہے۔ مومن کو تو اس طرح کا رہنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں رہنے والوں، دین سراپا خیر ہے، دین میں خیر ہی خیر ہے، دین میں فائدے ہی فائدے ہیں، دین میں بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی تمیم بن اوس داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لوگو الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ دین اسلام کی بنیادی تعلیم خیر خواہی ہے، لوگوں کو نفع دینے والی بات ہے۔ ہم نے سوال کر دیا، اللہ کے رسول یہ دین کن کے لیے نفع مند ہے، کن کے لیے سراپا خیر ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، للہ، اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی کتاب کے لیے، کہ بندہ اللہ کا مواحد بن کر رہے، اس کو ایک مانے، اور ولی کتاب ہی، اس کی کتاب کے لیے خیر خواہی ہے، یہ یعنی رب کی کتاب جو ہے یہ سراپا خیر ہی خیر ہے، اس میں بھلائی ہی بھلائی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، ولی رسول ہی، یہ دین سراپا خیر اس کے رسول کے لیے ہے۔ دنیا میں جتنی بھی تعلیمات ہیں وہ سب ایک سائڈ پر رسول کائنات کی تعلیم میں خیر ہی خیر ہے، نفع ہی نفع ہے۔ دین سراپا خیر ہے، اس سے خیر ملتی ہے ائمۃ المسلمین، مسلمانوں کے حکمرانوں کو، کہ مسلمانوں کے حکمران اس سے تربیت حاصل کرتے ہیں۔ وعامتہم، عام لوگوں کے لیے یہ خیر ہی خیر ہے۔ اس دین میں یہ دین نصیحت ہے۔ حضرات، دنیا میں ایسا کام کرنا چاہیے جو دنیا چھوڑ جانے کے بعد بھی انسان کے کام آتا رہے۔ دنیا میں خدمت خلق، خدا کی مخلوق کے ساتھ نفع دینے والا اور اس کو فائدہ پہنچانے والا، وہ جس انداز میں بھی پہنچا جاتا ہے، اس کو دنیا میں بھی اس کا صلہ دیا جاتا ہے اور آخرت میں بھی اس کو صلہ دیا جائے گا۔ آئیے سنیے، پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اور یہ بات بہترین ہے اگر اس بات کو بھی ہم پلے میں باندھ لیں، من مشى مع اخیہ فی حاجۃ، دنیا میں رہنے والوں،
اگر تم اپنے کسی بھائی کے ساتھ سفارشی بن کر جاتے ہو، بھائی تیری میں سفارش کرتا ہوں، بھائی تیرا یہ کام ہے، آج میں تیرا یہ کام ما تحت الاسباب، جتنی اللہ نے مجھے ہمت طاقت دی ہے میں تیرا کام کرواؤں گا، میں کسی کو کہہ کر کرواؤں خود کروں، بھائی تجھے ضرورت ہے، میں تیری ضرورت جس قدر ممکن ہو سکا میں اس کو پورا کروں گا۔ نبی کائنات نے فرمایا بندہ جس قدر اپنے بھائی کے ساتھ چلتا ہے معاون بن کر تعاون کے سلسلے میں کہ یہ غریب ہے، بے سہارا ہے، اس کو ضرورت ہے میری سفارش کی، میرے وقت کی، میری دولت کی، میں اس کے ساتھ تعاون کر دوں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حتیٰ کہ اس کا کام ہو جاتا ہے، پھر کام ہونے کے بعد یہ کام مکمل ہو جاتے ہیں اور اللہ رب العزت اس انسان کو اس دن ثابت قدم کریں گے جس نے اپنے بھائی کے ساتھ چند قدم چلا ہے، اس کی حمایت کی ہے، اس کی تائید کی ہے، اس کے کام آیا ہے۔ کل قیامت کے دن جس دن لوگوں کے قدم ڈگمگا رہے ہوں گے اللہ رب العزت اس کو ثابت قدم فرمائیں گے۔ دنیا میں رہنا ہے کسی نے نہیں، ہر ایک نے چلے جانا ہے۔ آج کوئی جا رہا ہے کل کوئی جائے گا، آج کسی کا اعلان کل کسی کا اعلان، کبھی نہ کبھی یہ وقت گزرتا گزرتا میرا اعلان بھی ہو جائے گا۔ لیکن دنیا میں کچھ ایسا کام کر کے جائیے کہ دنیا میں آپ چلے جائیں آپ کا کام زندہ رہے، آپ کی نیکی زندہ رہے اور لوگوں کو اس نیکی سے فائدہ ملتا رہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث آپ نے ارشاد فرمایا دنیا میں رہنے والوں انس اس حدیث کے راوی ہیں، سبع یجری للعبد اجرہن من بعد موتہ، دنیا میں 7 ایسے کام ہیں، 7 اگر وہ بندہ کر گزرے لوگوں کو فائدہ دینے کی خاطر، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرنے کی خاطر وہ کام کر کے چلا جاتا ہے، ان 7 میں سے ایک کام بھی کر کے چلا جاتا ہے، وہ مر جاتا ہے، دنیا چھوڑ جاتا ہے، بنگلے ادھر ہیں، کوٹھیاں ادھر ہیں، بچے ادھر ہیں، شہرت ادھر ہے، عزت ادھر ہے، سب کچھ دنیا کا چھوڑ کے چلا جاتا ہے، لیکن یہ جو اعمال کر کے گیا ہے جس سے لوگ فائدہ حاصل کر رہے ہیں اس کی قبر میں بھی اس کو فائدہ مل رہا ہے۔ چاہیے یہ ایسا ثواب، کرنا چاہیے ایسے اعمال جس سے انسان کو فائدہ ملے۔ خدمت خلق انسان اختیار کرتا ہے اس کو دنیا میں بھی فائدے اور آخرت میں بھی تو فائدے ہی فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، من علم علما، جو لوگوں کو تعلیم دیتا ہے، قرآن و سنت کی تعلیم دیتا ہے، وہ تقریر کے ذریعے دے دے، وہ لیکچر کے ذریعے دے دے، وہ درس تدریس کے ذریعے دے دے، لوگوں کو قرآن اور حدیث کا درس دے دے، لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں، اس پہ عمل کریں، جتنی دیر تک وہ لوگ اس علم کو پھیلاتے رہیں گے، اس علم کو حاصل کرتے اور کرواتے رہیں گے، اس کو قبر میں اس کا نفع ملتا رہے گا۔ اللہ جتنے ہمارے اسلاف گزر گئے ہیں، اللہ جتنے اہل علم دنیا سے جا چکے ہیں، انہوں نے تعلیم قرآن کو، تعلیم حدیث کو عام کیا ہے، اللہ ان کی قبروں کو روشن فرما۔ جس نے علم کی بات پھیلائی دنیا چھوڑ کر چلا جائے گا، اس کا علم اس کو فائدہ دیتا رہے گا۔ او کرہ نہرن، ملکہ زبیدہ ہے، آج بھی سعودیہ عرب میں وہ نہر موجود ہے جس نے کھدوائی تھی، مسلمانوں کے لیے کھدوائی تھی، پانی نہیں تھا، گہرا تھا، کڑوا تھا، کہا جتنا پیسہ لگتا ہے لگا دیا جائے، مسلمانوں کے لیے پانی اور مسلمانوں کے لیے ایسی نہر بنا دی جائے جس سے مسلمان سیراب ہوتے رہیں۔ کہنے والے نے کہا بڑا پیسہ لگے گا، بڑی محنت ہوگی، کہا جتنی ہوتی ہے کر لیجئے۔ حساب و کتاب کا وقت آتا ہے اور حساب و کتاب کرنے والے بوریاں لے کر آتے ہیں جس میں چٹھیاں ہی چٹھیاں ہوتی ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ آپ کا حساب، کا کس بات کا حساب مانگتے ہو، پیسے لو اور ان پرچیوں کو، ان بوروں کو اس نہر میں بہا دیا جائے جس رب نے مجھے بے حساب دیا ہے، میں اس رب کے ساتھ کیسے حساب کروں۔
آج بھی اس ملکہ زبیدہ کا نام، زبیدہ نامی نہر آج بھی سعودیہ میں چل رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، دنیا میں رہنے والوں او کاریہا نہرن، جو مسلمانوں کے لیے میٹھے پانی کا انتظام اہتمام کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے جانے کے بعد بھی اس کو اس کا فدا دیتے رہتے ہیں۔ صدیاں بیت گئی دنیا سے گئے ہوئے، لیکن اجر کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے۔ بندہ مر جائے نا تو اس کے اعمال کا سلسلہ کٹ جاتا ہے، لیکن جو اس نے صدقہ خیرات کیا ہوتا ہے، اولاد صالح چھوڑی ہوتی ہے، وہ تربیت یافتہ اولاد اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی رہتی ہے، اللہ قبر میں پڑے کو حساب تو کتاب اور جزا دیتے رہتے ہیں۔ تیسرا کام، او حفر بئرن، جو کہیں کنواں کھدوا دیتا ہے۔ پہلے کنووں کا دور تھا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں کتنے درہموں کا کنواں خرید کر دیا، کہا یہ سکھ اور کافر یہودی مسلمانوں کو پانی نہیں پینے دیتا، آدھا لیا، پھر پورا مکمل وقف کر دیا، مسلمانوں کے لیے وقف کیا کہ مسلمان اس سے میٹھا پانی پئیں گے، دعائیں دیں گے۔ دنیا سے گئے ہوئے کتنی مدتیں بیت گئی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے یہ بات نکلی، جھوٹی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا جو کنواں کھدوا کے مر جاتا ہے، لوگ اس سے نفع حاصل کرتے رہتے ہیں، اللہ اس کا صلہ اس کی قبر میں اس کو عطا کرتے رہتے ہیں۔ میرا یہ یقین ہے، یہ ثواب ہے، جاری کیجئے، اپنی زندگی میں نفع والی بات کو جاری کیجئے۔ خیر الناس، تم میں سے بہترین وہ ہے من ینفع الناس، جس سے لوگ فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ چوتھی بات آپ نے فرمایا او غرس نخلن، آج درخت لگانے کا شوق لوگوں کو نہیں ہے۔ اور لوگوں، قیامت آنے سے پہلے پہلے کھجور لگا سکتے ہو تو کھجور لگا لو، یہ ہرا بھرا تازہ درخت رہتا ہے، مومن اس سے فائدہ حاصل کرتا رہتا ہے۔ او غرس نخلن، کھجور کا درخت لگاؤ۔ وہ کھجور کے درخت لگانے سے لوگ فائدہ حاصل کریں گے، کوئی چھاؤں میں بیٹھ جائے گا، کوئی گرمی کی شدت کو کم کر لے گا، کوئی نیند سے آرام سے سکھ سے نیند لے لے گا اور سو جائے گا۔ تو دنیا سے چلا جائے گا، تیرا درخت باقی رہے گا اور تجھے فائدہ ملتا رہے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا او بنا مسجدن، مسجد نبوی بنانے والوں نے بنائی، مسجد قدس بنانے والوں نے بنائی، اللہ جزا دے۔ او بنا مسجدن، ان لوگوں کے لیے پبلک پلیس دینے والا، لوگوں کو فائدہ دینے والی بات، مسجد، ہاسپٹل، ڈسپینسری، اور لوگوں کو نفع دیتا ہے کہ لوگ عبادت سکون سے کر سکیں۔ جس نے مسجد بنائی ہے وہ دنیا سے چلا گیا ہے، لیکن اس کا صلہ، اس کا اجر، اس کی جزا اللہ نے اس کو قبر میں بھی دینی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا دنیا میں رہنے والوں، تمہیں چاہیے کہ کوئی کتاب لکھ جاؤ، کوئی نصیحتیں لکھ جاؤ، کوئی قرآن و حدیث کی اشاعت کر جاؤ، جس سے لوگ فائدہ حاصل کرتے رہیں، اس تحریر کو پڑھتے رہیں۔ جب تک پڑھتے رہیں گے، پڑھاتے رہیں گے، سیکھتے اور سکھاتے رہیں گے، لکھنے والے کو اللہ اتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا۔ وہ قبر میں پڑا ہے، جزائیں اللہ دے رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری ساتواں بات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا او ترک ولدن، اپنی اولاد کی تربیت کیا کر، ابھی بچوں کے ساتھ انگلی پکڑا کر مسجد میں لے کے آیا کر، یہ بچے تیری تربیت کی وجہ سے نمازی بن جائیں گے، تو دنیا چھوڑ کر چلا جائے گا، یہ بچے نماز پڑھتے رہیں گے، دعا کرتے رہیں گے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب کے ترانے لگاتے رہیں گے۔ تیرا باپ دنیا سے چلا گیا ہے، تیرے زبان سے بول، تو جو بول رہا ہے مالک سن رہا ہے، تیرے والد کو قبر میں اللہ فائدہ دے رہا ہے۔ اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین حضرات، دنیا میں رہتے ہوئے خیر الناس، بہترین بندہ وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ دینے والا ہے، کبھی بیوہ کا سہارا بنتا ہے، کبھی یتیم کی کفالت کرتا ہے، کبھی یتیم کو تعلیم دیتا ہے، کبھی یتیم کی وردی اور یونیفارم کا خیال کرتا ہے۔ مرنے والے مر گئے، جنتیوں نے سوال کیا قالوا لم نک من المصلین، تم جہنم میں کیوں پھینکے گئے؟ کہنے والوں نے یہ کہہ دیا ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، ہم مسکین غریب
یتیم کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم ٹھٹھا مذاق کرنے والوں کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے آج ہمیں جہنم کا بالن بننا پڑا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، بھوکوں کو کھانا کھلایا کرو، یتیم مل جائے، اسیر قیدی مل جائے، بیوہ مسکین مل جائے، ان کو کھانا کھلایا کرو۔ اور کھانا کھلانے کا صلہ کسی کے ساتھ نفع دے کر اس سے نفع حاصل نہ کیا کرو، بلکہ اس کی جزا، اس کا صلہ اللہ سے لیا کرو۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو نیکی کرتے ہیں، نیکی کرنے کے بعد احسان جتلاتے ہیں اور اپنی نیکیوں کو ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو کسی کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کا معاملہ کرتے ہیں، پھر لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں میں نے اس کے ساتھ بڑا خیر کا معاملہ کیا ہے، ریاکاری کر کے اپنے اعمال کو ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ اس لیے انا کافل الیتیم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یتیم کی کفالت کرنے والا، اور جو دنیا میں رہ کر میرا امتی کسی یتیم کے سر پہ دست شفقت رکھتا ہے، جتنے اس کے ہاتھ کے نیچے بال آتے ہیں، اللہ رب العزت اس بال کی وجہ سے، ایک ایک بال کی وجہ سے اس کو نیکیوں سے بھر دیتے ہیں اس کی جھولی کو، اور دنیا میں رہ کر وہ یتیم کی کفالت کر کے مر جاتا ہے، کل قیامت کے دن وہ میرے ساتھ اس طرح جنت میں جائے گا جس طرح یہ دو انگلی اکٹھی ہیں۔ اللہ ہمیں بھی یہ پیار اور محبت یتیم کے ساتھ کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ کتنے لوگ ہیں جو غاصب قسم کے بھائیوں کی صورت میں، بہنوں کی صورت میں اور بڑوں کی صورت میں جو یتیموں کا مال آج کھا رہے ہیں، غصب کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جس بدبخت بد نصیب کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا ہے، اس کا جرم کیا ہے؟ وہ یہ جرم تھا کہ انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین، کہ وہ کسی غریب مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا تھا، اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ یہ جرم تھا جہنم میں جانے کا۔ اللہ سب کو یتیم کے ساتھ پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یتیم کے ساتھ، بیوہ کے ساتھ، بے سہارا کے ساتھ، مقروض تنگ دست کے ساتھ اللہ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین حضرات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا میں رہنے والوں، مسلمانوں کی مثال تو ایک جسم کی مثال ہے، جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم تڑپتا ہے۔ محلے میں رہنے والا مسلمان ہو، انسان ہو، تیرے میں اگر انسانیت موجود ہوتی ہے تو تجھے درد ہونا چاہیے، اپنے مسلمان بھائی کا درد ہونا چاہیے۔ نہ وہ ظلم کرتا ہے، نہ ظلم ہونے دیتا ہے، بلکہ اپنے بھائی کی عزت آبرو کی حفاظت کرتا ہے۔ جو دنیا میں رہ کر اپنے کسی مسلمان بھائی کی تکلیف کو دور کرے گا، کل قیامت کے دن اخروی فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ جہنم میں اور اللہ آخرت کی تکلیفوں میں سے اس کی تکلیف کو دور فرمائیں گے۔ جو دنیا میں رہ کر اپنے مسلمان بھائی کے کسی مدد میں کام کرے گا، مدد کرے گا، جتنی دیر تک وہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہے گا، اللہ کی نصرت اس کے ساتھ آتی رہے گی، مدد آتی رہے گی۔ آج مددیں روٹھ گئی ہیں، آج رب ناراض ہو گیا ہے، آج ہم سے رب ناراض ہو گیا ہے، کیونکہ خیر الناس، لوگوں میں بہترین وہ تھے جو لوگوں کو نفع دے گئے، جو دیتے ہیں دیتے رہیں گے۔ ہم میں وہ کمیاں ہیں کہ ہم لوگوں کو نفع نہیں دیتے، بلکہ جب بھی دیتے ہیں نقصان دیتے ہیں۔ اس حدیث کو پلے میں باندھ لیجئے، ساری زندگی کے لیے اصول اپنا لیجئے کہ خیر الناس، اللہ مجھے بھی ان بہترین لوگوں کی صف میں شامل فرما، کوئی میرے ہاتھ سے بھی نیکی کا کام، کوئی خیر کا کام جاری کروا، جس سے لوگوں کو فائدہ ہو اور میرے مر جانے کے بعد مجھے فائدہ دیتا رہے۔ میری رب العزت سے دعا ہے، دنیا میں رہنے والوں کسی پیاسے کو پانی پلایا کرو، کسی ننگے کو لباس دیا کرو، اور کسی بھوکے کو کھانا کھلایا کرو۔ سمارے جنت اللہ کھلائیں گے، نہریں شراب کی، دودھ کی چلائیں گے۔ یہ آپ کے لیے ہوگا جب آپ خیر خواہی کا معاملہ کریں گے۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے، اے اللہ ہر مسلمان کے دل میں جذبہ خیر عطا فرما۔ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ نیکی کے کام میں ایک دوسرے کے ساتھ بڑھ چڑھ کر حصہ لے اور ایک دوسرے کے کام آئے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ صالح اعمال کیے، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت مہمان نوازی کریں گے، ان کی جنت میں مہمان نوازی ہوگی۔ آج دنیا میں رہتے ہوئے جو چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت
میری عزت تکریم کریں، اس کو چاہیے کہ وہ یتیم کی، مسکین کی، بیوہ کی عزت تکریم کیا کرے۔ جو یہ چاہتا ہے کہ میرا دل نرم ہو جائے، اس کو چاہیے کہ کسی یتیم کے سر پہ دست شفقت رکھے۔ جو یہ چاہتا ہے کہ میرا دل نرم ہو جائے اور لوگوں کو میں فائدہ دینے والا بن جاؤں، اس کو چاہیے کسی غریب مسکین بیوہ کا سہارا بن جائے، کسی مقروض کو مہلت دے دے۔ اور اسی طرح جو یہ چاہتا ہے کہ میری عمر میں اضافہ کر دیا جائے، میرے رزق میں بڑھوتری کر دی جائے، اس کو چاہیے کہ والدین کے ساتھ اچھائی کرے، والدین کی خدمت کیا کرے۔ جو یہ چاہتا ہے کہ میری عمر میرے رزق میں اضافہ کر دیا جائے، فلیصل رحمہ، اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کو اختیار کرے، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق داری کو قائم کرے۔ اللہ رب العزت اس کی رشتہ داری کو قائم کرنے کا صلہ یہ دیں گے کہ اس کی عمر میں بھی اضافہ ہوگا، اس کے رزق میں بھی اضافہ ہوگا۔